السلام علیکم ناظرین، پروگرام مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا شبیر۔ تخلیق کار کے فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جو لوگ تخلیقی عمل سے گزرتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان خصوصی بھی ایسی ہی شخصیت ہے۔ آپ سڈنی میں مقیم ہیں اور شعر و ادب کے حوالے سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ادیب طارق مرزا صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل جس نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ سر، سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گی کہ آپ نے کس کس صنف میں لکھا؟ میں نے سفر نامے لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں، اور حج کا سفر نامہ ہے روداد سفر حج کے نام سے۔ اس کے علاوہ کالم بھی لکھتا ہوں، مضامین بھی ہیں جو ابھی تک کتابی شکل میں سامنے نہیں آئے، تو زیادہ تر سفر نامے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے اور ملک چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ میرا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے، وہیں میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو میری تعلیم تھی وہ زیادہ تر کراچی سے اصل میں نے کی تھی، اور ملک چھوڑنے کی بنیادی وجہ معاشی ہی تھی، اور دوسری جو وجہ جو عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، میں آپ کو بتاؤں تو وہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے جو سسٹم ہے، جو نظام چل رہا ہے ہمارا، جو معاشرتی نظام ہے اور جو سماجی نظام ہے، میں اس سے کبھی بھی خوش نہیں رہا، اور میرے اندر ایک احتجاج جو تھا وہ شروع سے ریکارڈ ہوتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ یہ چیزیں جو میرے ارد گرد ہو رہی ہیں، جو میرے مزاج کے خلاف ہیں، جو میرے حق کے خلاف ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو جب میں ان کو بدل نہیں سکتا تھا تو پھر مجبوراً میں نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ ملک چھوڑ دیا۔ تو اب آپ اتنے عرصے بعد دوبارہ پاکستان آئے ہیں، تو آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی؟ بالکل تبدیلیاں ہیں، اچھی بھی ہیں، کچھ مثبت تبدیلیاں ہیں، کچھ منفی تبدیلیاں ہیں۔ میری خواہش جو ہے، اور شدت سے خواہش ہے، کیونکہ یہ میرا مادر وطن ہے، میرا جنم بھومی ہے، میرے باپ دادا اور سارے یہیں پر رہے اور یہی دفن ہوئے، کہ اس میں وہ تبدیلیاں ہیں جس کے لیے ہم سارے پاکستان جو معرض وجود میں آیا تھا، ہماری سب کی جو خواہش ہے کہ یہ پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو۔ تو بہت ساری بہتر تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بہتری کی طرف گامزن ہیں اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں جو دنیا کا میں کیونکہ دیکھ کر آیا ہوں، بہت سارے ممالک میں نے دیکھے ہیں، ان کا نظام بھی دیکھے ہیں، خود میں 25-30 سال سے باہر رہ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، ہمارے لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے، ملک کے اندر وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، صرف اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے، بہتر گورننس کی ضرورت ہے، اور پھر ہم دنیا کے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ تو بالکل سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے، گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے مقابلے میں ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ذرا کمی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، اب تک آپ کی کتنی کتابیں آ چکی ہیں؟ میری اب تک 5 کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک سفر نامہ تھا، اس کی سفر تو میں نے کیا تھا 2000 میں، یورپ کا سفر تھا، ایک گروپ کے ساتھ میں نے پوری سیاحت کی تھی، کوئی 2 ہفتے سے بھی زیادہ تھی، تقریباً 20 دن کی، اور وہ کتاب جو تھی وہ اصل میں 2008 میں پبلش ہوئی تھی، خوشبو کا سفر اس کا نام تھا، دوست پبلیکیشن اسلام آباد والوں نے شائع کی تھی، وہ میری پہلی کتاب تھی۔ اور اس کے بعد 2013 میں میرا افسانوں کا مجموعہ تلاش راہ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ 2016 میں میری سفر عشق کے نام سے جو کتاب ہوئی تھی وہ میری حج کی روداد تھی، جو ہم نے 2013 میں حج کیا تھا، لیکن کتاب جو 2016 میں آئی تھی۔ اور پھر 2019 میں میری جو ایک اور سفر نامہ تھا دنیا رنگ رنگیلی، جو 3 ملکوں کی سیاحت پر مشتمل تھا، جس میں جاپان، نیوزی لینڈ اور تھائی لینڈ شامل تھے۔ اور آخری جو کتاب تھی، ہوپفلی آخری نہیں ہوگی، بہرحال ابھی تک آخری یہی ہے، وہ ہے ملکوں دیکھا چاند، جو اسکینڈینیوین کنٹریز اور اس کے ساتھ ایک قطر جو ہے وہ بھی شامل ہے، وہ ابھی 1 سال پہلے چھپی ہے، ملکوں دیکھا چاند کے نام سے۔ جی ٹھیک۔ آپ کے سفر نامے پڑھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ محض یہ ایک ڈائری ہے، تو ان سفر ناموں میں سچ بتائیے گا کہ زیب داستان کی شرح کتنی ہے؟ زیب داستان کی شرح بہت کم ہے، وہ بھی وہی ہے جو در حقیقت ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، صرف اس کو بیان کرنے کا جو سٹائل ہے وہ میرا الگ ہو سکتا ہے، اس کو آپ زیب داستان کہیں، اس کو آپ مزاحیہ کہیں، اس کے اندر جو میں نے
ریڈیبلٹی جو ہوتی ہے پیدا کرنے کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ میں نے پیدا کی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے گھر بیٹھے وہ کتاب لکھ دی ہے. میں نے وہ سفر کیا ہے اور صرف انہی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, مشاہدہ انہی کا ہے. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جو ہوتا ہے کہ معلومات جو ہوتی ہیں یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو فگرز ہیں, جو اس طرح کی چیزیں جو کتاب سے بھی لینی پڑتی ہیں, لیکن باقی مشاہدہ ہے. ذیب داستان کی جہاں تک بات ہے یہ پڑھنے والے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ایک ریڈر ہے وہ ایک چیز کو عام طریقے سے لیتا ہے, دوسرا اس کو بہت سیریسلی لے لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں سے جو ہمارے سفر نامہ نگار جاتے ہیں پاکستان سے یورپ جاتے ہیں تو ہر ان کا تیسرا جملہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہاں صفائی بہت تھی, وہاں صفائی بہت تھی. اب میرے لیے صفائی کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں, وہاں ویسے ہی بہت صفائی ہے, تو میری کتاب میں آپ کو یہ اس کا ذکر نہیں ہوگا. میرا جو ہوتا ہے وہ جو کنسنٹریٹ جو کرتا ہوں, جو میرا توجہ کا جو مرکز ہوتا ہے وہ عمارتیں, وہاں کے تاریخی مقامات اور اس طرح کی جو مشہور جو جگہیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. میں اس طرح زیادہ توجہ نہیں دیتا. میری توجہ کا مرکز انسان ہے, جو کردار ہیں جو رستے میں مجھے ملتے ہیں, جو اپنے اندر بہت ساری کہانیاں چھپا کے رکھتے ہیں اور جو مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان خطوں سے متعلق ان کے جو مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں. تو میں چونکہ ایک بیرونی معاشرے میں رہتا ہوں, ان کی زبان بولتا ہوں, میں ان کے مسائل کو سمجھتا بھی ہوں, تو پھر میں ان کے اندر گھل مل کر وہ چیزیں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ کردار جو ہوتے ہیں اصل میں میرا کتاب کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں, انہی کے اوپر میں توجہ دیتا ہوں. اور اگر آپ میرا کوئی بھی سفر نامہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بہت سارے کردار ملیں گے, ان کی کہانیاں ملیں گی. تو اگر بیسیکلی تو میں کہانی نویس ہی تھا, شاید آگے آپ سوال بھی کرنے والی ہوں, تو اس سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں. اور جو کہانی نویسی کا جو ایک اپنا فن ہے وہ سفر نامے میں بھی سمو دیتا ہوں. تو اس طرح اس میں ہر ایک سفر نامے میں آپ کو بہت سارے کردار بھی ملیں گے اور بہت ساری کہانیاں بھی ملیں گی جو سفر کا بھی حصہ ہوتے ہیں اور ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے سفر نامے جو دوسرے عصر حاضر کے جو سفر نامہ نگار ہیں اس سے ذرا مختلف ہے. ذرا مختلف ہو تو سر سفر نامہ آپ کا اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ بھی؟ سفر تو اصل میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے, وہ 40 سال سے کر ہی رہے. اس کو آپ انگریزی والا کہیں یا انگلش والا کہیں. اب آپ نے یہ خوشی سے بولا یا دکھی انداز میں بولا؟ اب کیونکہ یہ ریکارڈنگ انہوں نے بھی دیکھنی ہے تو اس لیے میں بس خوشی سے بولا. خوشی سے بولا, باقی آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا, بہت زبردست. یہ دستور ہے. ٹھیک ہو گیا. نہیں میری اہلیہ جو ہے نا وہ اصل میں میری سب سے پہلی ریڈر بھی وہی ہیں. ماشاءاللہ. میری کتاب سب سے پہلے وہی پڑھتی ہیں اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, لکھتے وقت بھی اور شائع ہونے کے بعد بھی پڑھتی بھی ہیں. اور ہر لحاظ سے وہ شریک حیات بھی ہیں, بلکہ ادبی لحاظ سے بھی میری وہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو چائے کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور وہ سکون جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ ان کی طرف سے پورا کا پورا مجھے حاصل ہے. تو اس میں ان کا بہت عمل دخل ہے. بہت اچھی تو بات ہے. سفر میں بھی میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو وہ سفر تو وہی ہوتا ہے جو اپنے کسی کے ساتھ کیا جائے. بالکل. جی ہاں. سر آپ نے افسانے بھی لکھے ہیں, لیکن افسانوں پر سفر نامے کیوں حاوی ہو گئے؟ یہ اچھا سوال ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے یہ سوال آئے. بالکل صحیح, اب صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ کہانیوں سے کیا تھا, بلکہ بہت پہلے تو ڈائجسٹوں میں کہانیاں لکھنے سے شروع کیا, پھر ادبی کہانیوں پر آ گیا, پھر وہ, لیکن وہ اس طرف توجہ اتنی نہیں دے پایا جتنی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ بحیثیت بنیادی طور پر کہانی نویس ہونے کے میں نے صرف ایک ہی کتاب ابھی تک لکھی ہے, چند کہانیاں. تو وہی ہے کہ پھر اس کے بعد دونوں چیزیں تھیں. ایک تو یہ مجھے سفر کا شوق ہے اور گھومنے پھرنے کا شوق ہے, تو وہ جب سفر پہ جاتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اس کو اتنی ساری چیزیں میرے اندر موجود ہیں, تو وہ پھر ایک جیسے اندر ایک تڑپ سی کسک سی محسوس ہوتی ہے کہ اس کو میں صفحہ کرتاس پر کیسے بکھیروں, تو وہ پھر اس طرف توجہ آ جاتی ہے. تو وہ جو ٹائم ہونا چاہیے کہانی نویسی کی طرف وہ مل نہیں پا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, کیونکہ مسلسل سفر نامے آگے پیچھے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو مزید کچھ کہانیاں میرے ذہن میں ہیں, بلکہ ایک ناول کا پلاٹ بھی جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ لکھوں گا. اور بالکل کہانی جو ہے نا وہ میرا بنیادی وصف ہے جس کو میں ہر صورت میں جاری رکھنا چاہوں گا, اور سفر نامہ بھی شاید ساتھ ساتھ چلتا رہے
جب تک میں سفر کرتا رہوں گا. اہلیہ کے ساتھ؟ یہ ضروری نہیں ہے. ابھی جب یہاں پاکستان میں آیا ہوں تو میں اکیلا آیا ہوں. تو دیکھ لیجیے اب مطلب اور بھی رستے میں مسافر ہوتے ہیں. مسافر نواز ہوں تو سفر کہتا ہے نا مسافر بہت مل جاتے ہیں. تو سفر میں تو ہر طرح کے ملتے رہتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کردار آپ کو ملیں گے, کہانیاں بھی ملیں گی. اس میں اب ملکوں ملکوں دیکھا چاند جو آئی تھی, اس میں پہلے ہی صفحے پر ایک خاتون کا ذکر آ جاتا ہے. کئی لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے, کہیں خوشی کا اظہار کیا ہے. تو آپ کی اہلیہ تو کوئی اعتراض نہیں اٹھاتی؟ ان کو کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے جانتی ہیں اس لیے وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. اچھا, زبردست. ٹھیک. شاعری کی طرف آپ کا کبھی دھیان نہیں گیا؟ بالکل. شاعری جو ہے نا, میں اس کا مجھے بہت شوق ہے اور بہت محبت سے, شوق سے اور رغبت سے پڑھتا ہوں. اور مجھے شاعری کا لکھنے کا بھی شوق رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نثر زیادہ بہتر لکھ سکتا ہوں. تو آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو وہ کر سکتا ہے. بالکل. تو شروع میں نے شاعری کی طرف توجہ بھی دی تھی, میں نے کچھ لکھی بھی تھی اور مشاعروں میں پڑھتا بھی رہا ہوں, کیونکہ میں اردو سوسائٹی آف آسٹریلیا جو تھی اس کا ایک حصہ تھا جو سالانہ بین الاقوامی مشاعرے کرتے ہیں. تو اس میں بھی پڑھتا رہا ہوں اپنی شاعری, اور کچھ اس طرح سے چیزیں ہیں, لیکن زیادہ توجہ جو ہے وہ میری نثر کی طرف رہی ہے. اور بہرحال ایک شاعر میرے اندر کہیں چھپا ہوا ہے, لیکن اس کو نکالنے کی دیر ہے, دیکھو کب تک نکلتا ہے. وہ کب نکلے گا آپ دیکھو گے کب تک نکلتا ہے, کیونکہ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوگی ہے تو وہ ایک پیچھے چھپا ہوا ہے. آپ نے کہا مجھے وقت نہیں ملتا, کیا اس کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا؟ ہاں ایسا ہی ہے. ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ ایک طرف توجہ جب دے رہے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر میں جب ایک کتاب لکھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میرا یہ نہیں کہ جب لکھتے وقت وہ میرا دھیان اس طرف رہتا ہے. جب میں نہیں لکھ رہا ہوتا, میں باہر گھوم رہا ہوتا ہوں, واک کر رہا ہوتا ہوں, یا میں اکیلا ہوتا ہوں یا لیٹا ہوا ہوتا ہوں, تو میرا پھر بھی دھیان کتاب کی طرف ہوتا ہے. تو وہ جب تک وہ کتاب مکمل نہیں ہو جاتی, وہ کتاب میرے اندر, وہ ایک منظر میرے اندر چلتا رہتا ہے. تو سفر نامہ نگار کی یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے, یا ایک خاص اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب تک وہ سفر نامہ لکھتا رہتا ہے وہ سفر اس کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. باقی لوگ سفر کر کے واپس آتے ہیں تو گھر آ کر بھول جاتے ہیں, لیکن سفر نامہ نگار اگلے 6 مہینے سال جب تک کتاب لکھ رہا ہے, جب تک پبلش نہیں ہوتی, وہ بار بار اس چیز کو لکھتا بھی ہے, ریپیٹ بھی کرتا ہے, تو سفر اس کے اندر چلتا رہتا ہے, جاری و ساری. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حج کا جو میرا سفر نامہ تھا, پتہ نہیں آپ کے سوال کو میں ضرور کروں گی میں, یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے حصہ ہے کہ نہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پر بالکل بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں حج پر کوئی کتاب لکھوں گا. بالکل بھی. میں بالکل سوچ کر گیا تھا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, حج کر کے واپس آ جاؤں گا. اس دوران میں نے نہ تو کوئی ڈائری لکھی تھی, نہ میں نے کوئی نوٹس بنائے تھے, نہ کوئی تصویر لی تھی, نہ میں نے اس طرف سوچا تھا کہ یہ چیزیں میں نے ذہن میں رکھنی ہیں. جی سر. یہ 2013 کی بات ہے. اس کے بعد آنے کے بعد بھی 2 سال گزر گئے, پھر بھی میں نے نہیں سوچا تھا. پھر یہ ہوا کہ وہ جو مقدس مقامات تھے, وہ حرم شریف, وہ جمرات, وہ عرفات, اور وہ جو دوسری ریاض الجنت اور یہ سارے مقامات, وہ میرے اندر جیسے واپس لوٹ کے آ رہے تھے. میرے ذہن و دل میں وہ گردش کر رہے تھے, مجھے ہانٹ کر رہے تھے, مجھے بلا رہے تھے, پکار رہے تھے. اور ایسا لگتا تھا کہ وہ منظر جو ہے نا وہ مجھے اندر میرے گھوم رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یا تو واپس آ جاؤ. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں, اور میں واپس جانے کا بھی سوچ رہا تھا. اس دوران میں نے ایک مضمون لکھا اسی حوالے سے, اور وہ کہیں چھپا غالباً اردو ڈائجسٹ میں. تو اس کے بعد میں نے اس کو پھر تسلسل سے لکھنا شروع کیا, تو اگلے 3 مہینے میں پورا وہ ایک کتابی شکل میں سامنے آ گیا. تو یہ منظر وہ خود بخود زندہ آ گیا. جب وہ کتاب میری آئی تو میرے بھائی تھے, بڑے بھائی تھے, کمانڈر طالب حسین, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ کہنے لگے کہ میں بھی آپ سے 1 سال پہلے حج کر کے آیا تھا, اور یہ ساری چیزیں میں نے بھی دیکھی تھی, تو مجھے تو اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے. میں نے کہا مجھے بھی ویسے اگر میں ہوتا نا تو یاد نہیں رہتی, لیکن جب میں لکھ رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میں وہیں موجود ہوں. تو وہ خود بخود منظر میرے ذہن میں آتے جاتے ہیں اور میں لکھتا جاتا ہوں. ابھی بھی کسی بھی سفر نامے میں ڈائری نہیں میں لکھتا. تو یہ اصل میں ودیعت ہوتی ہے قدرت کی طرف سے, جب وہ چیزیں بھیجتا ہے تو پھر بھیجتا ہے, جب نہیں بھیجتا ہے تو آپ 6 مہینے تک ایک جملہ بھی نہیں لکھ پاتے. ایسا بھی ہوا میرے ساتھ. جب وہ ایک آپ کا ذہن بنجر ہو جاتا ہے, بانجھ کی طرح ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کچھ نہیں کر پاتے. جب شروع ہوتا ہے تو پھر ایک تسلسل سے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ودیعت ہے, اور جو اس کی طرف سے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سر آپ کے خیال میں سفر نامہ کیسا ہونا چاہیے؟ سفر نامہ, یہ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں یہ ایک خالصتاً ادبی سوال ہے, اور اس پہ کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے.
میرا جو اپنا خیال ہے وہ سفر نامہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، ہر چیز. ابھی میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ میں اس میں بہت سارے کردار لے کے آتا ہوں، بہت ساری کہانیاں بیان کر دیتا ہوں. تو میرا جو سفر نامہ ہوتا ہے وہ اصل میں سفر در سفر اسے کہہ سکتی ہیں آپ. یعنی ایک وہ سفر ہوتا ہے جو جسمانی اور طور پر ہوتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور ایک وہ سفر ہوتا ہے جو میرے اندر میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. زبردست. وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اندر کا جو سفر ناگار ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے. اور وہ ساتھ ہو تو باہر کا سفر ہوتا ہے. تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. کئی دفعہ وہ چیزیں اس سفر سے ریلیٹ نہیں کرتی، مطابقت نہیں رکھتی، لیکن جو چیز میرے اندر ایک ابل رہی ہوتی ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. تو شاید سفر نامے لکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں مجھے ہر چیز بیان کرنے کی ایک چھوٹ مل جاتی ہے جو عام طور پر افسانے میں یا دوسری کسی چیز میں وہ نہیں مل پاتی. جیسے مثال کے طور پر میں نیوزی لینڈ میں سفر کر رہا ہوں اور ایک چائنا ٹاؤن میں پہنچا ہوں جو تقریباً 200-300 سال پہلے وہاں جو چائنیز مائنرز تھے وہ جب جاتے تھے تو ایک مشکل حالات میں جا کر وہ پہاڑ کھود کر وہاں سے سونا نکالتے تھے، اور وہ 6 مہینے سال کا سفر کر کے جاتے تھے، اور پھر ان کا پیچھے فیملی سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اکثر وہیں شدید موسموں کی نظر ہو جاتے تھے یا کانوں میں دب کر مر جاتے تھے یا پھر واپس نہیں آ پاتے تھے. اور وہاں کی جو ان کی رہائش ہے وہ پتھروں سے بنے ہوئے غار تھے، وہ ابھی تک وہاں موجود ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. تو جب میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں تو پھر وہ بہت ساری چیزیں مجھے یاد آ جاتی ہیں، اور بہت سارے جو ہم ہجر کے مارے ہوئے ہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو مہاجر ہیں، جو اپنا ملک اور وطن چھوڑ کر گئے ہیں. ہم نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور وہ جو وجوہات ہیں وہ بھی سامنے، تو وہ میں پھر اس طرف بیان بھی شروع کر دیتا ہوں. تو وہ حالانکہ کہانی سے ریلیٹ نہیں ہے لیکن وہی حصہ زیادہ پسند بھی کیا گیا. تو میں سفر نامے کو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر وہ چیز سمجھ جا سکتی ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے، کیونکہ سفر نامہ ایک ڈائری بھی نہیں ہے، ایک پوسٹ مین کی طرح نہیں ہے کہ ڈاکیا جیسے ایک ڈاک اٹھاتا ہے اور بیان کر دیتا ہے. آپ کے دل میں جو کچھ موجود ہے اس میں بیان کر سکتے ہیں، اور میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں. زبردست سر. حج کا سفر نامہ بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن آپ کے سفر نامے میں عقیدت کے ساتھ ایک خاص تاثر ملتا ہے. یہاں کوئی مختلف تجربہ ہوا؟ بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ صرف اور صرف عقیدت نہیں تھی، عقیدت کے ساتھ ساتھ میں نے کھلی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے، کیونکہ میں اخبار نویس بھی ہوں، میں کالم بھی لکھتا ہوں، اور ایک کرنٹ افیئر کے اوپر بھی میری نظر ہوتی ہے. تو میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ میں نے بلاگ کم و کاسٹ بیان کر دی ہیں. اس میں عقیدت سے بالاتر بھی چیزیں، عقیدت تو اپنی جگہ پر رہتی ہے. مثال کے طور پر جو مقدس مقامات ہیں، حرم شریف ہے، اس کے بارے میں تو سب مسلمانوں کا اور ہر ایک کا ایک ہی وہ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا آپ کے اور میرے اس میں. لیکن باہر جب نکلتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، یا ٹیکسی ڈرائیور سے واسطہ پڑتا ہے یا انتظامی معاملات سے آپ پر نظر پڑتی ہے، تو جہاں آپ کو سکم نظر آتا ہے اس کو میں نے بلا کم و کاسٹ بیان کر دیا ہے، جو عام طور پر جو دوسرے سفر نامہ نگار ہیں وہ اس کو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ انتظامی معاملات ہیں، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو میں نے وہاں جہاں تنقید کی ضرورت تھی وہاں تھوڑی تنقید بھی کی ہے، جہاں تعریف کی ضرورت تھی وہاں تعریف بھی کی ہے. اور اسی طرح سے جو وہاں کردار ملتے رہے ہیں وہ ایز یوزول جو میرا ایک طریقہ کار ہے، ان کی کہانیاں بھی اس کا حصہ ہیں. تو یہ اس لیے میرے خیال میں دوسرے جو حج کے جو روداد ہیں ان سے مختلف آپ کو ملے گی. اس میں ایک خالی وہ عقیدت نہیں ہے بلکہ بہت سارے دوسرے رنگ بھی شامل ہیں. سر آپ کی آنے والی کتابیں کون سی اور کس موضوع پر ہوں گی؟ میں ابھی کچھ عرصے سے اپنے ٹریک سے ہٹ کر میں ایک اور کام کر رہا ہوں. میں اقبال پر ریسرچ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، علامہ اقبال پر. اور پچھلے 1.5-2 سال سے میں نے کافی اس پر کام کیا ہے اور کافی کچھ لکھ چکا ہوں. جو تقریباً کتاب ایک جو ہے وہ آنے والی ہے، اس میں علامہ اقبال کی آیات و افکار یا آیات و نظریات جو ہیں وہ دونوں بیان کرنے ہیں اس میں. اور میں نے اپنے نقطہ نظر سے اپنے طریقے سے بیان کیا کیونکہ اقبال کے اوپر بے شمار کتابیں موجود ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ بڑے بڑے جو مفکر تھے یا رائٹر سے انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ عام قاریوں کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ ذرا باہر ہیں. مشکل زبان استعمال کی گئی ہے اور ایسی چیزیں کی گئی ہیں جو عام قاری اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا
اس کو مشکل دقت پیش آتی ہے. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہی پن پوائنٹ چیزیں وہ کروں جو عام قاری ہو اس کو جلدی سے علامہ اقبال کے زندگی کے بارے میں بھی جان سکے, اور پھر ان کے جو مخصوص نظریات تھے جیسے خودی کیا ہے, عشق کا فلسفہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کی بنیاد اور اس کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں, تو وہ ایک ہی کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں. تو اس پر میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ جلدی ہو سکتا ہے اگلے چند ماہ میں وہ کتاب آئے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ میری جتنی بھی کتب ہیں پانچوں, وہ ساری کی ساری ریختہ.com جو ایک سب سے بڑی اردو کی ویب سائٹ ہے اس پر موجود ہیں, کوئی بھی وہاں سے لے کے پڑھ سکتا ہے. اور میرے جو بیشتر مضامین ہیں جو ادبی مضامین ہیں, جو کالم ہوتے ہیں کرنٹ افیئر کے وہ تو چھوڑ دیے میں نے, ادبی مضامین ہیں وہ بھی اس پر موجود ہیں, میری پروفائل بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میری کتابوں پر میرے اوپر ریسرچ بھی ہو چکی ہے ایم فل لیول پر, اور ابھی جو ایک طارق مرزا بحیثیت سفرنامہ نگار وہ الگ سے ریسرچ ہو رہی ہے, اور یہ جو آخری میری کتاب ہے ملک و ملک کا دیکھا چاند, اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس معاملے میں بھی کافی پذیرائی ہوئی ہے. اور میری جو کتاب تھی آخری والی, اس کی پچھلے چند ماہ میں 5 سے زیادہ تقاریب ہو چکی ہیں, ایک سڈنی میں, ایک میلبرن میں, ایک کینبرا میں, ایک ابھی اسلام آباد میں, اور ایک آج ہی یہاں پر لاہور میں ہونے والی ہے. اچھا, لاہور میں ہی ہے آج. ٹھیک جی ہاں, ٹھیک, بہت شکریہ سر آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین, ہمارے ساتھ معروف ادیب طارق مرزا صاحب موجود تھے. مجھے تو بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے, امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا, اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جب دوبارہ پاکستان آئے تو ہمارے پروگرام کے لیے ضرور وقت نکالیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رمشا شبیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.